بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھرے لوگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس شخص کا واقعہ سنائیں گے جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں لے جایا جائے گا۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 3714 میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ وہ ایسا شخص ہوگا جو چلے گا لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے اوندا گر پڑے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلائے گی۔ جب وہ شخص دوزخ سے باہر ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا کی ہے جو بعد والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ اتنے میں اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جسے دیکھ کر وہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس درخت کے سائے میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور سوال تو نہ کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرما لے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کا مشاہدہ کر چکا ہے جس پر اس کو صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی چیز دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ اتنے میں اس کو پھر ایک درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھ کو اسی درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں۔ اس کے بعد اور کوئی سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب سوال نہ کروں گا؟ اور اگر اب میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر کوئی اور سوال تو نہ کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے مالک، میں اور سوال نہ کروں گا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا۔ پھر اس کو ایک اور درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا اور پہلے کے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اب میں کچھ اور سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اسی درخت کے قریب کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس پہنچ جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کیا چیز پورا کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کب بند ہوگا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار، آپ مجھ سے ہنسی اور مذاق کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ سارے جہان کے مالک ہیں اور شہنشاہ ہیں۔ یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا ابن مسعود ہنسنے لگے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا، تم مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا، اچھا فرمائیے، بے محل آپ کیوں ہنس پڑے؟ سیدنا ابن مسعود نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح اس حدیث کے بیان کرتے وقت ہنس پڑے تھے۔ اس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آئی۔ جب بندہ یہ کہے گا، آپ سارے جہان کے پروردگار ہوتے ہوئے بھی مذاق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں مذاق نہیں کرتا، میں ہر چیز پر قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ یعنی دنیا اور دنیا کے برابر دنیا میرے نزدیک کوئی مشکل بات نہیں، صرف کن کہہ دینے سے لاکھوں دنیا پیدا کر سکتا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث میں یہ عجیب اور پرلطف واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ ناظرین، وہ لمحہ تصور کیجئے جب اللہ تعالیٰ کا ادنا ترین بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر یہ کہے گا کہ یا اللہ پاک، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ آگے سے مسکرا دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شک اس مالک کائنات کی رحمت بہت وسیع ہے اور بے حد و حساب ہے۔ وہ اپنے بندوں کو ان کی خطاؤں کے باوجود معاف فرما دیتا ہے اور انہیں ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہمیں اس کی رضا کے طالب رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے اور اپنی بے پایا رحمت سے نوازے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔